السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم تکبیر اولیٰ کے بارے میں سیکھیں گے کہ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں، کس وقت جماعت میں شامل ہوں تو ہمیں تکبیر اولیٰ مل جائے گی، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے لیے کیا انعام ذکر فرمائے ہیں، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اسے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس ساری ڈیٹیل کو آج میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد عشاء اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں، آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے والا یہ دوزخ اور نفاق دونوں سے بری ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک اسے جہنم سے بچائیں گے، دوزخ سے اسے بچائیں گے، بری کر دیں گے، اور دوسرا فرمایا نفاق سے یعنی منافقت سے اللہ تعالیٰ اسے بری کر دیں گے۔ تو اب تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ جب امام تکبیر کہتا ہے، نماز شروع ہوتی ہے، پہلی تکبیر جو کہی جاتی ہے تکبیر تحریمہ بھی اسے کہتے ہیں۔ اس پہلی تکبیر کے ساتھ جماعت میں جو شخص شامل ہو جاتا ہے اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں کہ یہ پہلی تکبیر میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا ہے۔ لیکن بعض فقہا، بعض علماء اس میں نرمی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بعد میں بھی شامل ہوا یعنی پہلی رکعت کی تلاوت امام صاحب نے شروع کر دی، اس وقت بھی کوئی شخص جماعت میں آ کر شامل ہو گیا، اسے بھی تکبیر اولیٰ مل جائے گی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو رکوع ہونے سے پہلے یا رکوع میں آ کر پہلی رکعت کے رکوع میں آ کر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا، اسے بھی تکبیر اولیٰ مل جائے گی۔ لیکن افضل تکبیر اولیٰ وہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہی جماعت میں انسان شامل ہو جائے۔ امام تکبیر اولیٰ جب کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اس وقت جب امام کے ساتھ جو شخص شامل ہو جائے نماز میں تو اس کا اجر و ثواب فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن رکوع ہونے سے پہلے جو شخص تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا اسے تکبیر اولیٰ مل جائے گی، اور اسے یہ انعام اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے کہ 40 دن تک جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے، 40 دن تک اس کی 5 نمازیں میں تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ اسے جہنم سے بری کر دیا جائے گا، اور دوسرا انعام یہ فرمایا کہ اسے نفاق سے بری کر دیا جائے گا، یعنی منافقت اس کے دل میں نہیں آئے گی، منافقت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، 2 انعام اسے حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ دونوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اسے تہجد کی نماز کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اسے تلاوت کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اسے رات کو اٹھ کر دعائیں مانگنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس کی یہ پوری رات عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک یہ پورا دورانیہ جو بنتا ہے 7-8 گھنٹے کا،
اللہ تبارک و تعالی اس سارے دورانیے کو اس کا عبادت میں شمار فرمائیں گے، تہجد پڑھنے والوں میں اس کو شامل فرمائیں گے، ذکر عبادت تلاوت کرنے والوں میں شامل فرمائیں گے۔ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، ہم نے کوئی عبادت نہیں کی، تہجد نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، پھر فجر کی نماز میں اٹھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سونا بھی عبادت میں شامل فرما دیں گے، ہمارا یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ ہم سوئے ہوئے ہیں لیکن ہمیں تہجد کا ثواب بھی مل رہا ہے، تلاوت کا ثواب بھی مل رہا ہے، دعا مانگنے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو یہ تکبیر اولیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو 40 دن تک جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کی فضیلت، اس کا ثواب اور تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل میں نے شیئر کر دی۔ آپ کو اگر بات سمجھ آئی ہو، ویڈیو سے کچھ حاصل ہوا ہو تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میں تکبیر اولیٰ کا پابند بنائے، تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔